بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قوم سمود کی تاریخ اور واقعات کی وضاحت درج ذیل ہے۔ قوم سمود کا مرکزی علاقہ شمال مغربی عرب کے حجر میں تھا، جو آج کے سعودی عرب کے مدائن صالح علاقے میں واقع ہے۔ اس علاقے کو وادی القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ سمود ایک انتہائی ترقی یافتہ اور متمدن قوم تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر عالیشان محل اور مکانات بناتے تھے، جو ان کی تعمیراتی مہارت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کی زراعت بھی بہت ترقی یافتہ تھی، اور وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بہترین آبپاشی کے نظام استعمال کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے آثار آج بھی مدائن صالح سعودی عرب کے شہر میں واقع ہے اور کنڈرات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ سمودی لوگ بت پرستی میں ملوث تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ چکے تھے۔ ان کی اس گمراہی کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی نشانیوں کی یاد دہانی کرائی اور انہیں شرک سے باز رہنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ درج ذیل ہے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ ہود آیات نمبر 61۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو وہ کوئی معجزہ دکھائے۔ انہوں نے خاص طور پر یہ مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی جائے تاکہ وہ ان کی صداقت پر یقین کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا۔ ایک پہاڑ سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی نمودار ہوئی۔ یہ اونٹنی غیر معمولی خصوصیات کی حامل تھی اور قوم کے لیے ایک واضح نشانی تھی۔ ابتدائی طور پر کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، مگر قوم کی اکثریت نے انکار کر دیا۔ سرداروں نے اونٹنیوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور آخرکار اسے قتل کر ڈالا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا: اے صالح، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تو نے ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 77۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور عذاب کی پیشن گوئی کی۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن میں مذکور ہے: پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تیرا رب بھی قوت والا ہے اور غالب ہے۔ سورۃ الہود آیات نمبر 66۔ اللہ کا عذاب ایک زوردار چیخ اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ ان کے شاندار مکانات اور محلات کنڈر بن گئے۔ قوم سمود کے آثار آج بھی سعودی عرب کے مدائن صالح علاقے میں موجود ہیں، جو ان کی شاندار تہذیب اور ان کے انجام کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ آثار یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں قوم سمود کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے، جن میں سے کچھ صورتیں یہ ہیں: نمبر 1 سورۃ الاعراف، نمبر 2 سورۃ الہود، نمبر 3 سورۃ الشعراء، نمبر 4 سورۃ الحجر اور نمبر 5 سورۃ النمل، نمبر 6 سورۃ القمر۔ قوم سمود کی تمام داستانیں قرآن مجید میں درج ہے۔ سمود کی داستانیں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات نہ ماننے والے اور گمراہی میں پڑے رہنے کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ کہانی انسانیت کو اللہ کی عظمت اور قدرت کی یاد دہانی کراتی ہے اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں
تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیو آپ تک وقت بوقت پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔